کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، اب یہ بات کہی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو گیا، ولادت ہو گئی تو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گے۔ ہاں اگر مردار پیدا ہوا، مر گیا دوران ولادت ہی، تو پھر اس میں عورتیں بھی اور مرد بھی شریک ہو سکیں گے۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر موجود ہیں۔ من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، ومن المعز اثنین، بکری میں سے 2 بکرا اور بکری۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے کس کو حرام کیا ہے، مذکروں کو حرام کیا ہے یا مؤنثوں کو حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ جو ان کے رحم ہے ان کے مؤنثوں کے، ان پہ جو کچھ ہے انہیں حرام، کس کو حرام کیا ہے؟ حرام اگر کوئی شے ہے تو سب کے لیے، اور اگر حرام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں۔ یہ تم نے جو نئے قوانین بنا لیے ہیں وہ کہاں سے لے آئے ہو، کیا ان کی سند ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ کسی سند کے ساتھ، کسی حوالے سے اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین، اسی طرح اونٹ میں سے بھی 2 ہیں نر اور مادہ۔ ومن البقر اثنین، گائے میں سے بھی 2 ہیں، ان میں بھی 2 ہیں۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، پوچھئے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ جو رحم ہے ان کے ماداؤں کے، کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ قوانین دیے اور یہ نصیحتیں کی اور یہ ہدایات دی؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا کرے، جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے۔ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم، اب وہ پھر وہی قانون جو ہے، جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے، جو گوشت جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا، ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے، یہاں پھر اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شے میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، جو شریعت میری جانب وحی کی گئی ہے، میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شے ہو کسی کھانے والے پر حرام، محرم علی طاعم، کھانے والے پر یطعمہ جو اسے کھاتا ہو، سوائے کس کے؟ الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ مردار ہو۔ اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، منخنقہ ہو، متردیہ ہو، موقوذہ ہو، وہ سب کے سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا۔ ہاں اس کے مرنے سے پہلے کوئی اونچائی سے گر گیا ہے، لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے ذبح کر لیا ہے اور خون نکل گیا، وہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے، تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے۔ او دمن مسفوحا، یا خون ہو بہتا ہوا، یعنی ایک خون وہ ہے کہ جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لیں، کتنا ہی رائگر مورٹس ہو جائے، کتنا ہی تشنج ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہ ہی جائے گا، وہ حرام نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا کچھ نہ کچھ، جگر میں کچھ خون رہ جائے گا، وہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ لیکن جو بہایا جا سکتا ہو خون، کہ اگر آپ نے ذبح کیا ہے تو خون بہا کر نکال دیا جائے، اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا یہ کہ سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، وہ اصلاً ناپاک ہے۔ او فسقا، یا یہ کہ وہ ناجائز شے ہو، احل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو، چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو، لیکن نیت میں اگر یہ ہے اور جا کر کسی خاص استھان کے اوپر اس کو ذبح کیا ہے، کسی خاص مقام پر کیا ہے، کسی خاص قبر پر کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مضطر ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی کوئی غیر باغ، نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو، ولا عاد، نہ حد سے زیادہ بڑھے، صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے۔ فإن ربک غفور رحیم، تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ہم نے
ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک کھر ہوتا ہے. جانور ایک وہ ہے جیسے کہ گائے ہے، ان کے یہ پیر جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا کھر ایک ہی ہے، ایک ہی نہ ہو، تو کھر والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی. بعض چیزیں تھیں کہ جو اصلاً حلال تھیں، لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں ان کی وجہ سے، جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں، بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی. وعلی الذین ھادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناخن والے جانور کو. ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی. الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو، پٹھ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں لگی ہوئی ہے، اب الحوایا یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا جو ہڈیوں کے اندر ہو. تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو چربی کی جائز تھی ان کے لیے، باقی چربی جو ہے کھلی وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارت کی بنا پر. یہ مستقل آسمانی شریعت کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ خاص طور پر ان کے اوپر تنگی کی گئی تھی ان کی باشراتوں کی وجہ سے. فإنا لصادقون، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے. فإن كذبوك، پھر کبھی اگر یہ آپ کو جھٹلا دے، فقل ربکم ذو رحمت واسعہ، تو کہہ دیے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا، نہ فوراً معجزہ دکھا رہا ہے تاکہ پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے. اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں ابھی اور مہلت دے رہا ہے. ولا يرد باسه عن القوم المجرمین، لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی، اس کی سخت آ جائے گی، تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے. پھر جب وہ آ جائے گی بات، ان بطش ربک لشدید، پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی اس کا منہ پھیرنے والا نہیں ہوگا. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، نہ ہم نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہوتا جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ حرام نہیں ہے اور ہم نے خامخواہ حرام ٹھہرا دیا ہے. اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہمیں روک سکتا تھا، اس کا اختیار تھا، وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا. یہ کٹ حجتیاں انسان کرتا ہے. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، ان سے کہیے کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے، کسی کتاب میں لکھی ہوئی چیزیں یہ موجود ہیں جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو صرف پیروی کر رہے ہو ظن کی اور اٹکل پچوں کی باتیں کر رہے ہو، تو اب تم سے اب کیا بات کریں. قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پوری حجت. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تم پر اتمام حجت کر دیا، تمہاری ہر بات کو رد کر دیا، معقول طریقے سے طرح طرح سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے. قل فللہ الحجۃ اللہ البالغہ، یہی سے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی جو شورۂ آفاق کتاب ہے اس کا نام یہاں سے اخذ کیا ہے، حجت اللہ البالغہ، اللہ کی مکمل حجت. قل فللہ الحجت البالغہ، اللہ کی طرف سے حجت تم پر پوری ہو چکی، قائم ہو چکی. فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا، اس کے آنے واحد میں تمہیں سب کو ابو بکر صدیق جیسا نیک بنا دیتا. یہ اس کا اختیار تھا، لیکن اس نے رکھا ہے معاملہ اس دنیا کا امتحان کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے. قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہ یہ ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. کہاں ہے پاک گواہ؟ کوئی کتاب گواہ ہے، کوئی اور چیز، کوئی علمی سند ہے. فإن شہدوا فلا تشہد معهم، اے نبی پھر اگر یہ کٹ حجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے. ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا، مت پیروی کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ هم بربهم یعدلون، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہیں کہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے ہیں. یہ پہلی آیت جو تھی سورہ مبارکہ کی، ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، اسی پر وہ پہلی آیت ختم ہوئی تھی، اور یہاں 150ویں آیت میں پھر یہ لفظ آ گیا. یہ لوگ جو ہیں پھر بھی
جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جنہیں ڈر نہیں ہے اللہ کے حضور میں حاضری کا، وہ پھر جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہیے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں، کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے، کیا اس کے احکام ہیں۔ یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ یہ خلاصہ ہے، ویسے یہی مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں، زیادہ تفصیل سے ہم وہاں گفتگو کریں گے، لیکن یہ کہ انہی کا جو سورہ بنی اسرائیل میں 2 رکوعوں میں آئی ہے بات، وہ یہاں پر 1 رکوع کے اندر اس کا خلاصہ ہے۔ لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں جب میثاق لیا گیا بنی اسرائیل سے تو دین کی اصل بنیادیں آئیں، اسی طرح پھر سورہ نساء کے اندر وہ مقام آیا تھا کہ اصلی دین کیا ہے، دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں۔ اب اس سے ذرا زیادہ وسیع پیمانے پر یہاں آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل سے اصل کن چیزوں کی اہمیت ہے دین میں وہ آئے گا آپ سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں، اسی کا یہ خلاصہ ہے۔ ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا، تم نے یہ بکری حرام کی ہوئی ہے، یہ اونٹ حرام کیا ہوا ہے، یہ اس کو بت کے نام پر ہے، اس کا یہ فلاں ہے، یہ کوئی شے اللہ نے حرام نہیں کیا۔ آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شے کو حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، نمبر 1 سب سے بڑی حرام شے، سب سے بڑی اس کی کا حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان، یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق والدین کا تذکرہ ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی اور مفلسی کے خوف سے، ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، کیسے بھرے، کیسے پالیں ان کو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے۔ نمبر 4 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ خفیہ ہو اور خواہ وہ اعلانیہ ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ انسانی جان لی جا سکتی ہے قتل عمد کے بدلے میں قتل ہو، یا قتل مرتد ہے، یا زانی مسلمان ہو، زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیہ مرد یا عورت اس کا ہے، یا پھر حربی کافر قاتل جس کو کہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ باقی چیزیں قتل کی جو ہے وہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے۔ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، یہ ہے اصل چیزیں، یہ ہے بنیادیں، یہ دین کی، تمدن کی، اخلاق کی، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے، احتیاط سے، اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے، اپنا ردی مال اس کے بال میں ڈال کر اور اس کا اچھا مال جو ہے نہیں لے لینا ہے۔ وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں جو تفصیل آ چکی ہے، یہ تو مکی دور کی باتیں ہیں، مدنی دور میں بھی بات آ چکی ہے اس کی۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، اس کے بال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بلوغت کو پہنچ جائے، سمجھ کو پہنچ جائے۔ وہ اوفوا الکیل والمیزان، جب ناپ کے دو تو پورا دو، جب تول کر دو تو پورا دو، بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی بغیر کسی ارادے کے کوئی کمی بیشی ہو جائے، آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بات دوسری ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول گئے ہوں، چوک گئے ہوں تو ہم سے اے اللہ مواخذہ نہ کیجو، لیکن یہ کہ جان بوجھ کر، تو اگر ذرا سی یہ جو ہے ڈنڈی ماری ہے تو یہ بھی در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں یا تو آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایمان کی نفی ہے ذرا سی جنبش کے اندر۔ لا نکلف نفس الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا، جب بھی کہیں بات کرو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، ولو کان ذا قربى، خواہ کسی قرابت دار کا معاملہ ہو، اس میں کوئی جانبداری نہیں ہونی چاہیے۔ وبعہد اللہ اوفوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی جو بھی عہد کیا جائے اللہ کے نام پر، اللہ کے حوالے سے، اللہ کی قسم کھا کر اس کو پورا کرو۔ سب سے پہلے تو جو اللہ سے عہد کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو پورا کرو۔ جو عہد کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے الست بربکم قالوا بلی، اس کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جو اہمیت کی حامل ہیں، یہ ہے انسانی کردار کی عظمت کی باتیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ وان ھذا صراطی مستقیما، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ یہ ایک پیش پگڈنڈیاں اور یہ لمبی چوڑی جو ہیں وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے گورکھ دھندے، یہ نہیں ہے دین، یہ ہے
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ وہ تمہیں لے کر اللہ کے راستے سے متفرق ہو جائیں، ادھر